سبحان کا معنی ہے ہر عیب، ہر نقص اور ہر کجی، ہر کمزوری سے پاک ہونا۔ لفظ سبحان اللہ کی تنزیہ، تقدیس اور پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ، پڑھیے آپ بھی سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ دن میں پڑھا، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ المستدرک کے اندر امام حاکم نے اس کو لکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ کہا، آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ العظیم، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، بولنے میں ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور اس کے اندر دونوں کو حضور نے جمع فرما دیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو لفظ سبحان سے اللہ رب العزت نے معجزہ معراج کو شروع کیا۔ لفظ سبحان کے بعد اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، اسرا، جس کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، حضرت لوط علیہ السلام رات میں اپنے اہل کو، گھر والوں کو لے جائیں۔ تو اسرا کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، بے عبدہ، اس لفظ کا معنی ہے عبد خاص، بندہ خاص کو لے گیا۔ مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک نے بے عبدہ ارشاد فرمایا ہے، بے روح ہی یا بے روح عبدہ نہیں فرمایا، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کی روح کو لے گیا، یا روح کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو لے گیا۔ اور لفظ عبد قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں ارشاد ہوا ہے، وہاں عبد سے مراد روح مال جسد ہے، یعنی جسم اور روح دونوں مراد ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو روحانی طور پہ نہیں بلکہ جسمانی طور پہ لے گیا۔ وہ لوگ، یہ اس اعتراض کا جواب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو عالم رویا میں، عالم خواب میں، عالم روحانیت میں یہ معراج ہوئی ہے، لیکن یہ لفظ عبد اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان معراج اور معجزہ معراج عالم رویا میں نہیں، عالم خواب اور عالم روحانیت میں نہیں، بلکہ روح مال جسد، جسم اور روح، عالم بیداری کے اندر روح مال جسد، یہ شان اور معجزہ معراج عطا کرایا ہے۔ اور دیکھیں، اگر معراج شریف عالم رویا میں ہوتا، عالم خواب میں ہوتا، تو اللہ پاک کو اتنا اہتمام کے ساتھ بیان فرمانے کی ضرورت نہ تھی۔ اور لفظ سبحان قسم کے لیے بھی آتا ہے، تو اگر یہ خواب میں ہوتا تو اتنی قسم ارشاد فرمانے کا، اتنی تاکید کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ کافر
تو خواب کو مانتے ہیں، پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ تو اتنے اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا اور مشرکین اور کافرین کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عالم رویا میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ معراج شریف اللہ پاک نے بچوں کس سے کرایا؟ روح اور جسم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کرایا؟ روح اور جسم کے ساتھ۔ یہ نئی نوجوان نسل بچے اپنا عقیدہ پختہ کریں۔ بزرگوں کو تو معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا کو خواب میں معراج نہیں ہوا، بلکہ عالم بیداری کے اندر روح اور جسم کے ساتھ عالم بیداری کے اندر اللہ پاک نے حضور کو یہ شان عطا کی ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا عبدی ہی، اپنے بندہ خاص کو، عبد کو لے گیا۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، بولی عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ اور عبد کی 3 قسمیں ہیں، بولی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے عبد عابق، اور ایک ہے عبد رقیق، اور ایک ہے عبد معزون۔ عبد عابق مالک کا وہ بھاگا ہوا اور نافرمان غلام ہوتا ہے، اسے عبد عابق کہتے ہیں، اور اس سے مراد کافر اور مشرکین ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں۔ ایک عبد اللہ کا بندہ وہ ہے عبد رقیق، جو اپنے مالک کی پوری طرح ملکیت میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عبد رقیق۔ اس سے مراد عام مسلمان ہے کہ عام مسلمان اپنے رب کی پوری ملکیت میں ہے، 5 وقت کی وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے فرض ہیں وہ رکھتے ہیں، حج فرض ہے وہ کرتے ہیں، قربانی اس کے اوپر واجب ہے تو وہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کرتے ہیں۔ تو عبد رقیق اس سے عام مسلمان مراد ہیں، نیک صالحین مراد ہیں۔ اور عبد کی ایک قسم ہے عبد معزون۔ عبد معزون یہ وہ غلام یا وہ بندہ ہے جس سے مالک اتنا خوش ہوتا ہے کہ مالک اس سے خوش ہو کے اسے تمام تر اختیارات دے دیتا ہے۔ اس مالک اپنے اس عبد اور غلام کو کہتا ہے اب میری طرف سے تمہیں اختیار ہے کہ تیرا خریدنا میرا خریدنا ہے، اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے۔ آپ دیکھیں کئی جگہ کے اوپر فیکٹریز میں، مثال سمجھنے کے لیے ہے، کسی ادارے کے اندر اس کا مالک اس سے کسی اپنے مینیجر سے، اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ ایماندار اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تو میرا عبد معزون ہے، تیرا بیچنا میرا بیچنا ہے، تجھے کل اختیار ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے مثال ہے بلا تمثیل۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد کی قسموں میں سے اللہ کے عبد معزون ہیں، اللہ کے عبد معزون ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے اتنا خوش ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار عطا کر دیے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، محبوب میں تمہیں اپنی ہر نعمت عطا کرنے والا ہوں اور میری تمام تر نعمتوں کو تو تقسیم کرنے والا ہے۔ اور یہ محض عقیدہ نہیں ہمارا، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محبوب اپنی مٹھی میں کوئی ریت یا کنکریاں پکڑ کے کفار کی طرف پھینکیں، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرا پھینکنا نہیں، یہ میرا پھینکنا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پہ رکھے، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ حضور بولیں، اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر معجزہ معراج میں فرمایا رات کے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں وہ اپنے عبد کو، کون سا عبد؟ عبد خاص، عبد معزون، اس عبد کو لے گیا۔ اس عبد کو اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا جس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا عبد اور چیز ہے، عبد ہی اور چیز ہے۔ آپ اللہ کے خاص عبد ہیں، عبد معزون، جس کی تفصیل میں نے بیان کی۔ واجب الاحترام، اب سوال یہ ہے اللہ پاک نے بے عبدی فرمایا، رسولی کیوں نہیں فرمایا؟ تو رسول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے، رسول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف سے آئے، اور عبد وہ ہے
جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جائے۔ یہ باریک اور علماء نکات بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے اسی لیے بے عبدی ہی کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، کیونکہ رسول نبی اللہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ آپ اس وقت معراج میں آپ مخلوق سے اللہ کی طرف جا رہے تھے، اس لیے اللہ پاک نے لفظ عبد ارشاد فرمایا، اس طرف اشارہ کر کے کہ میرے مصطفیٰ مخلوق سے خالق کی طرف آ رہے ہیں، اور بندہ خاص عبد معزون خاص بن کے آ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے صرف عبد نہیں کہا بلکہ عبد ہی اضافت کی ہے، اور اضافت کے ساتھ اور زیادہ خاصیت حاصل ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ خاص میرے پاس آ رہا ہے۔ ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے کامل عبد ہیں، لیکن حضور کی شان جو ہے ان سب سے وراء الورا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر خود ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں بڑی شانوں اور عظمتوں والے، لیکن ان کی عظمت اور شانوں پر ان پہ بعض کو بعد میں اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو یوں تو تمام انبیاء رسول کامل عبد ہیں اللہ کے، لیکن عبدیت کے جس مقام پہ مصطفیٰ ہیں یہ صرف آپ ہی کی خاصہ اور آپ ہی کی شان ہے۔ اس کی چند ایک باتیں سن کے میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ ہمیں اللہ پاک نے کس شان والے نبی رسول کا امتی بنایا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ الاعراف کے اندر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، لیکن حضور کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا اسرا بعبدہ، کہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ موسیٰ کے لیے فرمایا وہ آئے اور وقت مقررہ پر، اور حضور کے لیے فرمایا اسرا بعبدہ، وہ لے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ الصافات کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ اب دیکھیں موسیٰ اور ابراہیم کے لیے از خود جانے کے الفاظ ہیں، لیکن جب حضور کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے اسرا بعبدہ، میں خود اپنے بندے خاص کو لے گیا ہوں۔ یہ ہے عظمت شان مصطفیٰ، اور اس کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو میں نے موضوع میں سے 2 مثالیں دی ہیں، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب اور ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے اتنی مثالیں بیان کی ہیں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے جو باقی انبیاء رسول اللہ سے مانگ کے لیتے تھے، اللہ حضور کو بھی عطا کرتا تھا بن مانگے، اور حضور کے صدقے ان کی امت مصطفیٰ کو بھی اللہ بن مانگے عطا کر دیتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلن کے اوپر جو تنوین ہے علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں، اہل لغت بیان کرتے ہیں، اس سے مراد انتہائی قلیل ہے، قلت مراد ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے سے جس پانی سے وضو فرما کے گئے وہ وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا، جس بستر سے آپ اٹھ کے گئے وہ بستر ابھی گرم تھا کہ آپ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پہلے دوسرے چھٹے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا عالم لامقام پہ، اور پھر آپ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں سے ہو کے جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لے آئے، لیکن لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور اس کا میں نے بالتفسیر قرآن مجید کے حوالوں سے میں نے 2 جمعوں کی نشستوں میں بیان کیا ہے۔ تو واجب الاحترام اب سوال یہ ہے اللہ پاک آپ کو سیدھا آسمانوں پر اور سدرۃ المنتہا پر کیوں نہیں لے گیا؟ پہلے مسجد حرام لے گیا، مکہ شریف سے فلسطین بیت المقدس اللہ لے گیا، پھر پہلے دوسرے چھٹے ساتویں سارے آسمانوں پہ مرحبا خوش آمدید ہوا، تو ڈائریکٹ ہی اللہ سدرۃ المنتہا پہ لے جاتا؟ ایک یہ سوال ہے۔ مفسرین اور محدثین علماء نے اس کا جواب لکھا کہ مشرکین چونکہ پہلے آسمان پہ نہیں گئے تھے، نہ دوسرا تیسرا عالم لامکان کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہاں انہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، تو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا،
چونکہ مسجد اقصیٰ کو تو کفار نے دیکھا ہوا تھا تاکہ وہ حضور سے سوال کریں یا پوچھ لیں، اور جب مسجد اقصیٰ کے متعلق حضور بتا دیں، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور اس سے پہلے مسجد اقصیٰ نہیں گئے، تو جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کفار اور مشرکین نے حضور سے سوالات کیے، آپ بتائیں مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کیسی ہے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ اللہ نے حجابات اور پردوں کو اٹھا دیا، اور حضور وہ پوچھتے گئے اور حضور انہیں بتاتے گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے ہو کر جانا اور نبیوں کی امامت کروانا یہ معراج کی تصدیق ہے، یہ معراج کی تصدیق ہے، اور عالم بیداری میں ہونا اور روح مال جسد ہونا اس کی دلیل ہے۔ اگر اللہ پاک ڈائریکٹ لے جاتا سدرۃ المنتہا پہ تو پھر یہ بات ثابت نہ ہوتی، لہٰذا حضور مکہ سے فلسطین گئے اور مسجد اقصیٰ میں گئے، اور وہاں پہ آپ نے انبیاء رسول کو آپ نے امامت کروائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی، ایک تو معراج کی تصدیق ہو رہی ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روح مال جسد ثابت ہو رہی ہے، اور تیسرا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء رسول جو ہیں اللہ کی عطا کردہ قدرتوں سے وہ اپنے اپنے مزارات پہ زندہ ہیں اور حیات ہیں، اور اپنی اس زندگی کے ساتھ جو اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، انہوں نے حضور کے پیچھے اقصیٰ میں آپ نے نماز ادا کی۔ پھر اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر میں نے جب تفاسیر کو دیکھا کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ اور حرم پاک بیت اللہ شریف اس کے ارد گرد کیا برکتیں رکھی ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک نے مسجد حرام، اللہ پاک ہم سب کو بار بار بادب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی زیارات و حاضریہ نصیب فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کو اللہ پاک ظالموں کے ظلم سے صحیح معنوں میں آزاد کروائے، اور مسلمانوں کو وہاں پہ اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں امن کے ساتھ جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اس کے ارد گرد مفسرین نے لکھا اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، جن میں ان نشانیوں میں سے کئی انبیاء علیہ السلام اور کئی صالحین اور صالحات نیک بندوں اور بدیوں کی قبریں ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں پہ اللہ کے کسی نبی، اللہ کی کسی ولی یا ولیہ کی مزار ہوتا ہے وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ برکت والی جگہ ہوتی ہے۔ اب معراج کی ابتدا اور آغاز بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ حتیم میں آرام فرما تھے۔ حتیم جو بیت اللہ شریف کے باہر ایک کٹ لگا ہوا ہے، اللہ ہمیں وہاں پہ بار بار حاضر ہونا اور نماز پڑھنا نصیب کرے۔ حتیم پہلے بیت اللہ شریف کا حصہ تھا، لیکن بعد میں جو تعمیر ہوئی پھر اس کو چھیڑا نہیں گیا اور وہیں رکھا گیا۔ اب بھی جو حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں محدثین لکھتے ہیں اسے بیت اللہ شریف کے اندر ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حتیم ایک کٹ ہے، آپ بیت اللہ شریف کے قریب اس کٹ کے اندر، اس جگہ کے اندر حتیم میں آرام فرماتے بخاری کے مطابق، اور نسائی شریف کے حدیث پاک ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، آپ کے سینہ اقدس کو حلقوم سے لے کر گلے سے لے کے ناف تک شق کرتے ہیں، اور آپ کے قلب مبارک اور قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس میں مزید انوار و تجلیات بھرے گئے، تاکہ آپ نے اللہ کی قربت خاص میں جانا تھا، اللہ کی قربت خاص میں جانا تھا، تو بتقاضۂ بشریت آپ ان انوار و تجلیات کو جذب کر سکے اور آپ اس کو سہ سکے، تو آپ کے قلب اطہر کو معجزتاً جو ہے اللہ پاک نے چاک کر کے اسے انوار و تجلیات اس کے اندر بھرے گئے اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور شک قدر اس سے پہلے بھی ہوا، جس کو میں بارہا مرتبہ ربیع الاول شریف کے بیانات میں ذکر کر چکا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی سواری براق پر ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور تمام انبیاء رسول کی آپ نے امامت کروائی۔ نماز معراج شریف کا سب سے سر فہرست پیغام ہے امت کو،
کہ جو معراج کو مانتا ہے، جو حضور کے معجزہ معراج کا ماننے والا ہے، اس شان کو ماننے والا ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو پھر محفل کرانا، تبرک تقسیم کرنا یہ فائدہ نہیں دے گے جب تک کہ وہ نماز کو نہیں مانتا، نماز پہ عمل نہیں کرتا، نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو معراج کا تو اول مقصد کیا ہے؟ نماز۔ بولیے کیا ہے اول مقصد؟ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مسجد حرام سے براق پر سوار ہوا تو نکلنے لگا تو میں نے دائیں اور بائیں طرف سے مجھے آوازیں آئیں اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں، لیکن میں ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پھر میں نے ایک خوبصورت خاتون کو دیکھا، وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، پکارتی تھی، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو دائیں طرف سے آپ کو پکار رہے تھے وہ یہودی تھے، اہل کتاب۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور ٹھہرتے، اس کی بات کو سنتے، تو آپ کی امت یہود ہو جاتی۔ اور جو بائیں طرف سے آپ کو آوازیں آ رہی تھی وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے۔ اگر آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے، ٹھہرتے اور ان کی بات کو سنتے، تو آپ کی تمام امت جو ہے نصارہ اور عیسائی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کی شب 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے برتن کو قبول کیا اور آپ نے دودھ کو نوش فرمایا۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو قبول کیا، آپ نے فطرت کو قبول کیا، اس لیے دین اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں، دین فطرت بھی کہتے ہیں، جو قدرت کے موافق ہے، جو نیچر کے مطابق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دسترخوان پر بہترین بنا ہوا گوشت سجا ہوا ہے، بہترین گوشت پڑا ہوا ہے، اور ایک اور دسترخوان ہے اس پر بدبودار گوشت ہوگا، مگر کچھ لوگ عمدہ خوشبودار لذیذ گوشت چھوڑ کے وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یا حلال رشتوں کو چھوڑ کے حرام کاموں کی طرف اور حرام رشتوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ دنیا میں ایسے کرتے تھے، انہیں یہ سزا ملے گی، آخرت میں یہ دسترخوان خوشبوؤں والا گوشت ہے، بنا ہوا لذیذ کو چھوڑ کے یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس معراج کی شب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ہر وہ کام جو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہم اس سے منع ہو جائیں۔ جن رشتوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہم ان رشتوں سے منع ہو جائیں۔ جن کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے جانے کا حکم دیا ہے، ہم اس کی طرف جائیں۔ یہ معراج شریف کا پیغام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا، ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں، کوٹھڑیوں کی طرح بڑے ہیں، اور ان میں سے آگ بھری ہوئی ہے، اور جب وہ اٹھیں گے دوبارہ جہنم کے گڑھے میں، دوزخ میں گر جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، آپ کی امت کے سود خور ہیں، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے بہت زیادہ، اور ان کے اندر آگ بھری ہوگی، وہ جب اٹھیں گے اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے اندر گر جائیں گے۔ لیکن آج افسوس، سود کی اتنی مذمتیں ہیں، سود کی اتنی مذمتیں ہیں کہ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے اللہ نے اس کو کتنا زیادہ برا اور منع فرمایا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن کی نصوص ہیں، فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو، کاروبار کو حلال کیا ہے، لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ لیکن آج ہم مختلف طریقوں سے سود کے اندر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا سود خور، اللہ نے اس کی بہت زیادہ جو سزائیں بیان کی ہیں، اس کے رسول نے اس کی سزائیں بیان کی ہیں۔ تو معراج کو ماننے والوں،
اور معراج اور معجزہ معراج کو ماننے والوں، اس کا ذکر کرنے اور سننے والوں اور سننے والیوں، اس کا بہترین پیغام کیا ہے؟ ہم نے سود سے دور رہنا ہے، سود سے دور رہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، اور ان کے منہ کے اندر جہنم کی آگ کے پتھر جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، بڑے بڑے، اور ان کے بہت بڑے بڑے منہ ہیں، اور ان کے اندر جہنمی پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلمن اور ناحق یتیم کا مال کھاتے تھے، ظلمن اور ناحق یتیم کا مال کھاتے تھے۔ بھائی فوت ہو گیا تو پھر اس کے بچوں کا حق کھا لیا، یا جس کا بھی موقع ملا کسی بھی یتیم کا ظلمن اس کا کسی کا مال کھا لینا، تو فرمایا کہ ان کو یہ سزا ملے گی۔ لہذا یہ ہے معراج شریف کا پیغام کہ ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتیں ایسی دیکھی جو اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوں گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جو اپنے جسم کو اور اپنے لباس کو زیب و زینت دیتی ہوں گی دوسروں کے لیے، زیب و زینت دیتی ہوں گی دوسروں کے لیے۔ یہ ہے معراج کا پیغام۔ اس مائک کے ذریعے جو بھی عفت مآب حوا کی بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ ہے معراج شریف کا پیغام کہ ہمیں اپنی سیرت کو، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک کے لیے ساری عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ زندگی عورت کو کیسے گزارنی چاہیے۔ تو سیدہ طیبہ خاتون جنت، سیدہ نساء اہل جنت، جنتی عورتوں کی سردار، ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی کی پریشانی کا یہ عالم تھا کہ پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دائیں بائیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی خادمہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ بڑی پریشان ہیں؟ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو جس طرح آج کل یہ اس دور کی بات ہے، حضور رحمت کونین کے بالکل قریب تر زمانہ، خیر القرون کرنی، بہترین زمانوں میں سے بہترین زمانے کے قریب سیدہ کا زمانہ، اس میں باپردہ حیا تھی۔ فرماتی لیکن مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے جس طریقے سے عورت کو دفنایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی باپردہ تھا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے غالباً حبشہ کے اندر میں نے اس طریقہ دیکھا کہ جب خاتون فوت ہوتی پھر اس کے اوپر کھجوروں کی ایک چھال کی ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک جب وہ چھت بنائی جاتی، اس طریقے سے ڈبل طریقے سے پردہ ہو جاتا۔ جب سیدہ کو یہ بتایا گیا تو آپ کے پریشان اور بے سکون اور بے اطمینان قلب کو چین آیا، اور آپ نے کہا یہ طریقہ درست ہے کہ عورت کے اوپر چادر دے دی جائے اور پھر ایک ایکسٹرا مزید جو ہے کھجور کے بڑے بڑے پتوں کی جو ہے ایک ایکسٹرا چھت بنا دی جائے۔ تو فرمایا کہ مجھے اسی طرح دفنانا۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ماننے والیوں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں تو پردے کی بعد از مرگ بھی فکر ہے، بعد از مرگ بھی فکر ہے، تو دنیا میں آپ کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر جب آپ دنیا سے جائیں گی، حدیث پاک میں آتا ہے عالم معاشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک منادی اور آواز دینے والا یہ کہے گا اپنی نگاہوں کو جھکا لو، حضور کی صاحبزادی گزرنے والی۔ یہ مقام سیدہ کائنات ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو اپنے ہی جسم کے پہلوؤں اور سائیڈوں سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی اور غیبت کیا کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ان کے سر پتھر سے کچل دیے جاتے، پھر اللہ اپنی قدرت سے درست کرتا ہے، پھر ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں۔ لامان الفید، یہ عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں نماز ان کے سروں پہ بڑی بوجھل تھی، نماز ان کے سروں پہ بڑی بوجھل تھی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم میری نوجوان نسل بڑے بڑے مشکل کام کر لیتی ہے، سردی اور گرمی ہوں، انہیں جو مرضی کرنا پڑ جائے اپنے کام کے لیے، دنیا کے کام کے لیے کرتے ہیں، جب نماز کا وقت آ جائے ان کا سر بوجھل ہو جاتا ہے، بہت بڑا کوئی وزن محسوس ہوتا ہے۔ آج پڑھیں گے، ابھی پڑھتا ہوں، آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو یہ سن لیں، اور اس مائک کے ذریعے عفت ماں حوا کی بیٹیاں بھی سن لیں۔ فرمایا کہ ان کے سروں کو کچلا جائے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، پھر اللہ کچلے گا، یہ عذاب ہوگا علی مان الفی۔ کن لوگوں کو؟ فرمایا کہ جن کے سروں پہ بڑی نماز بوجھل تھی، یہ نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو بوجھل تھی، ان کو یہ سزا ملے گی علی مان الفی۔ پھر حضور نے دوزخ کے اندر مشاہدہ کیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم، جسے قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا، زقوم کانٹے دار درخت جو ہے، اور جہنم کے جو پگھلے ہوا جو لاوا ہوگا جہنمیوں کا، پتھر کا، یہ ساری چیزیں پگھلا ہوا، یہ ان کو پلایا جائے گا۔ جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسے جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، پھر ان کی پشتوں پہ، ان کے چہروں پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو یہ ہے جسے تم دنیا میں جمع کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے اوپر ایک گھنجا صاحب مسلط کر دیا جائے گا، اس کی گردن کا توق ہوگا جو اسے بار بار ڈسے گا۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا، اس کے اتنی بڑی سزا ہے۔ یہ معراج کی شب حضور نے دوزخ کے مشاہدات کیے۔ آج کی رات جو ہے فقط جو ہے یہ رسمی طور پہ جاگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ معراج شریف کا اول ترین پیغام نماز ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے عرض کیے کہ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دعا کرنا، اسی طریقے سے سود سے بچنا، چغلی اور غیبت سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اور اپنے آپ کو نیک راہ کی طرف گامزن کرنا، یہ اصل میں معراج شریف کے پیغامات ہیں۔ اسی طرح رجب شریف کا جو مہینہ ہے، رجب، لفظ رجب جو ہے اس کے اندر 3 حرف ہیں، رے، را، جیم، با۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، اور بے سے مراد بر، بھلائی اور نیکی ہے۔ گویا بندے کے جرم اللہ کی رحمتوں اور اس کی بھلائیوں عنایات کے درمیان آ جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، اسے اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کو حضور نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کو کہا کہ میری امت کا مہینہ ہے، اور باصوفیاء نے کہا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی عبادت کا بیج بویا جائے، اور شعبان اس بوئے ہوئے بیج کو آب پاشی پانی دینے کا مہینہ ہے، یعنی خوف الہی اور خشیت الہی سے آنسو بہائے جائیں، اور پھر رمضان نیکی کی فصل کو زیادہ عبادات کر کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے اندر جو ہے وہ روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کم سے کم 27 رجب کا تو روزہ انسان کو ضرور رکھ لینا چاہیے، جسے اللہ صحت دے، توفیق